ایام عاشقی میں دلبروں کے دو خوبصورت واقعات۔ ایک صاحب حیثیت اور صاحب ثروت شخص بتا رہے تھے کہ منڈی میں جانور خریدنے پہنچے اور کئی جانور پسند کیے اور خرید لیے۔ ذہن میں آیا کیوں نہ محسن انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کے لیے ایک جانور خرید لوں۔ ایک خوبصورت فربا جانور نظر آیا، اس کے مالک سے ریٹ طے کرنا شروع کیا اور زبان سے نکل گیا کہ اس کی خریداری کا مقصد عالی المرتبت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ہے۔ اس کا یہ سننا تھا کہ فوراً کہا، اسے پکڑیں اور لے جائیں، میں اس کے پیسے نہیں لے سکتا۔ میرے ہاتھ میں اس کی رسی تھما کر وہ شخص منڈی کی بھیڑ میں گم ہو گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جانور منڈیوں میں دھوکہ اور فریب کے کئی واقعات سنے پڑے ہوں گے۔ اسی بھیڑ میں ایسے عشاق اور دلبر بھی گھومتے رہتے ہیں۔ ایک دوست بتا رہے تھے کہ ابھی میں نے اپنے ایک غریب ترین شاگرد کا سٹیٹس دیکھا کہ مسجد نبوی کے صحن کی تصویر لگائی ہے۔ دل میں ایک ہیوک سی اٹھی کہ کاش اللہ اس بیچارے کو بھی سفر حرم نصیب کر دے۔ اس کی والدہ بیمار ہیں، والد بھی بہترین مدروس ہیں، مگر گھر میں اکثر اوقات فاقے رہتے ہیں۔ میں نے تسلی کے لیے کمنٹ کیا کہ بھائی انشاءاللہ اللہ آپ کے غربت کے دن ختم کرے گا اور یہاں حاضری بھی ہو جائے گی۔ اس نے روتے ہوئے جواب دیا، استاد جی میں حرم میں بیٹھا ہوں لیکن حج کے لیے پہنچا کیسے کچھ پتہ نہیں۔ کہتا کہ غالباً ایک ہفتے قبل مسجد سے گھر جا رہا تھا کہ کسی کے موبائل سے رنگ ٹون میں لبیک اللہم لبیک کی آواز سنی۔ دل بھر آیا، دیوار کی اوٹ میں ہو کر بہت رویا اور روتا رہا، تلبیہ کہتا رہا۔ گھر پہنچے کہ ایک گھنٹے بعد ایک میرا مقتدی آیا، مجھے کہا پاسپورٹ بنا ہے؟ میں نے کہا بنا ہے۔ کہتا پھر چلو حج پر جاؤ، اور سارے اخراجات اس نے کیے۔ مجھے آخر تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہوگا۔ پرسوں صبح اس نے مجھے گھر سے لیا، کافی سارے نقد ریال دیے اور ایئرپورٹ سے جہاز پر بٹھا دیا اور کہنے لگا، آقا علیہ السلام سے کہنا میرے لائق کوئی اور خدمت عبدالرؤف۔ سبحان اللہ۔